نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین حضرات، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے اوپر روزوں کو فرض کیا ہے۔ اور یہ روزے فرض کیوں کیے گئے ہیں؟ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک بھوکا اور پیاسا کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ جب ہمارے دل کے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا تو اس کی وجہ سے ہم جنت میں جانے کے مستحق بن جائیں گے۔ اور صرف ایسا نہیں ہے کہ بھوک و پیاس کی مشقت، یہ روزے کی پریشانی صرف اس امت کے لیے ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں سب کے اوپر روزے فرض تھے۔ اور یہ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے بڑی عظمت والا، برکتوں والا مہینہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی صحابہ کے درمیان اس کی عظمت، اس کی برکت ہونے کو بیان کیا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ایک خطبہ دیا اور فرمائے لوگو، ایک بڑا ہی عظمت والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ تمہارے اوپر آنے والا ہے۔ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، لیلۃ القدر جس کو کہتے ہیں، شب قدر جس کو کہتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کے مہینے کے روزے اللہ رب العزت نے تمہارے پر فرض کیے ہیں، اور رات کا قیام یعنی تراویح کو سنت مؤکدہ قرار دیا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی عظمت اتنی ہے کہ اگر رمضان المبارک میں کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی نفل کام کرے تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے گویا کہ اس نے غیر رمضان میں ایک فرض کی ادائیگی کی ہو۔ اور جو اس ماہ مبارک کے اندر ایک فرض کو ادا کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان کے اندر 70 فرائض ادا کیے ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ غم کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اس ماہ مبارک کے اندر اپنے مسلمان بھائی کو روزہ افطار کرایا تو روزہ افطار کرانا اس کے لیے جنت سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اس کی مغفرت کا ذریعہ ہوگا۔ اور اللہ رب العزت روزہ افطار کرانے والے کو اتنا ہی ثواب عطا فرمائیں گے جتنا روزے دار کو ملتا ہے، لیکن روزے دار کے ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر شخص روزہ افطار کرانے کی وسعت نہیں رکھتا، ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہم دوسرے کا روزہ افطار کرا سکیں۔ آپ نے فرمایا پیٹ بھر کھلانا ضروری نہیں ہے، یہ فضیلت اللہ تعالیٰ ایک کھجور کھلانے سے بھی، ایک گھونٹ لسی پلا کر کے افطار کرانے سے، ایک گھونٹ پانی کے ذریعے سے روزہ افطار کرانے سے بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ کتنی عظمت والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت اور برکتیں اس مہینے میں جتنی بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں غیر رمضان میں کبھی بھی متوجہ نہیں ہوتی۔ اس لیے روایت کے اندر آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ رمضان المبارک میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں،
اور سرکش شیاطین کو طوق پہنا دیا جاتا ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو پائے۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ بھی بند نہیں رہتا، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھلا ہوا نہیں رہتا، اور سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی اعلان لگاتا ہے، اے بھلائی کا چاہنے والے آگے آؤ، اور برائی کو چاہنے والے پیچھے ہٹ جاؤ، اور بہت سارے لوگوں کو اللہ رب العزت جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور یہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ رمضان جیسے بابرکت مہینے میں روزہ رکھ کر عبادات کر کے ہمیں اپنے پروردگار عالم کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔